انسانی تہذیب کے آغاز سے ہی انسان کو احساس ہو گیا تھا کہ معاشرے میں نظم و ضبط قائم رکھنا ہے تو صرف اصول اور حکمران کافی نہیں ہوں گے۔ مزید یہ کہ زندگی کے ساتھ انسانی تعامل کے دوران چونکہ شروع سے ہی انسان کا ایک ادراک تھا کہ ایک الہی وجود ہے جو ان کو اور فطرت کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ تاثر انسانی معاشروں میں مذہب کی ضرورت بن گیا، کیونکہ کسی بھی انسانی معاشرے میں مذہب اور سیاسی نظام سے قطع نظر انسان کئی سماجی طبقات میں بٹے ہوئے معاشروں میں رہتے تھے۔ کچھ مزدور ہوا کرتے تھے، کچھ فوجی ہوا کرتے تھے، کچھ تاجر ہوا کرتے تھے، کچھ حکمران ہوا کرتے تھے اور دوسرے ان کی رعایا ہوا کرتے تھے۔ مایوسی کا احساس ہمیشہ انسانی معاشرے کے مختلف طبقات میں رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ معاشرے کے متعدد طبقات کی شراکت اور ان کو ملنے والی اجرت کے درمیان فرق ہے۔ انسان اپنی وراثت کی وجہ سے کبھی معاشرے کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، بعض اوقات صلاحیتوں کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں سے ہم آہنگ طبقہ میں شامل ہو جاتے تھے۔ اگرچہ اس حقیقت کو سمجھنا کہ معاشرے کا ہر طبقہ انسانی معاشرے کے وجود اور ارتقاء میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یکساں طور پر اہم ہے، اس حقیقت کے باوجود آج بھی ہزاروں سال کے ارتقائی عمل کے بعد بھی ہم انسانی معاشروں کے مختلف طبقات کو ہر قسم کے معاشروں میں غیر منصفانہ سلوک کا دعویٰ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چند بنیادی سوالات انسان کو اپنے خالق کے ساتھ کیسے تعامل کرنا چاہیے اور انسان کو فطرت کے کنٹرولر کے ساتھ کیسے تعامل کرنا چاہیے، اور اس زندگی اور آخرت میں انسانوں کو درپیش شکایات، خطرات پر کیسے قابو پایا جائے، اور انسان دنیا یا آخرت میں تمام خواہشات کیسے پوری کرے گا اور اپنے خالق کے ساتھ وفاداری کا عہد کرنا، یہ وہ بنیادی ضروریات تھیں جن سے انسان کبھی بھی بازو نہیں کھینچ سکتا، اور یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان اب تک کسی مذہب کو اپناتا اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ ابھی کے لیے ہم صرف توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ کس طرح مذہب انسانی زندگی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انفرادی طور پر سماجی انسانیت پر عالمگیر اثرات۔ یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں واضح طور پر کسی خاص مذہب پر بحث کرنے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ مذہب کا انفرادی اثر بعد کی زندگی میں اجر پانے کی امید کے ساتھ سماجی غم کا مقابلہ کرنا۔ آپ کے پاس جو ہے اس پر خوش رہنا، دعا اور عبادت کے ساتھ امید کی پرورش، وہ کام کرنے کی ترغیب دی جو آپ کو خوش کرتی ہیں۔ ایسا کرنے سے منع کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو شکایات سے نجات، شکر گزاری، بہتر مستقبل کی امید ہے۔ ضروریات کو پورا کرنا، نقصان دہ سے بچنا، یہ سب انسانی معاشرے کو برقرار رکھنے اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے انفرادی زندگی میں اہم جوہر ہیں۔ سماجی اثرات، معاشرے میں دوسرے انسانوں کے ساتھ وقار اور احترام کے ساتھ بات چیت کرنا جیسا کہ آپ اپنے لیے توقع کرتے ہیں۔ معاشرے کے تمام طبقات کی فطرت، پیشہ اور ذات سے قطع نظر ان کی یکساں ترقی اور خوشحالی پر یقین، معاشی اور سماجی طور پر سب کے لیے یکساں اور منصفانہ انصاف۔ انسانیت پر عالمی اثرات، کچھ مذاہب صرف ایک نسل کے لیے مخصوص ہیں اور صرف مخصوص نسل اور علاقے کے لیے۔ یہاں ہم ایسے مذاہب پر بات نہیں کریں گے چونکہ وہ مذاہب نسل اور علاقے پر مبنی ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ پوری انسانیت پر کیا اثر اور بھلائی پیش کر سکتے ہیں۔ سماجی اور معاشی انصاف لانا اور پوری انسانیت کو ایک برادری کے طور پر متحد کرنا ہی بنیادی جوہر ہے جس سے بنی نوع انسان اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ صرف ایسا مذہب ہی تمام انسانی مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کے ساتھ آج پوری انسانی برادری اپنے آپ کو ایک ہی قسم کی نسل کے طور پر دیکھنے لگی ہے جو کئی خطوں اور قوموں میں بٹی ہوئی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی جھوٹ اچھی خوبی نہیں ہے۔
آج دنیا میں کہیں بھی استحصال کو اچھی خوبی نہیں سمجھا جاتا، پھر بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہم انسانی زندگی میں مذہب کے بنیادی کردار کو جانے بغیر دیکھتے ہیں۔ جو دوسرے انسانوں سے نفرت کرتا ہے، جو دوسرے انسانوں کا استحصال کرتا ہے، جو دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کے اپنے معاشروں میں بھی حقیقی مذہب کی بنیادی تعلیمات کا انکار جاہلوں کو انسانیت کی تباہی کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان کی خوشحالی ہی اصل مذہب ہے۔